ناظرین اب پارٹ 2 کنٹینیو کرتے ہیں ویڈیو کا، جس میں ہم نے سوالات کو جو رہ گئے تھے وہ یہاں پر ختم کریں گے۔ یہ اگین میں آپ کو سمری بتاتا چلوں کہ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے اپلیکیشن کے اندر موجود ہیں، N400 اپلیکیشن کے اندر۔ ان میں آپ زیادہ تر کا جواب اگر نو دے چکے ہیں تو یہ وہی سوال کرتے ہیں، مگر سوال پوچھنے کے ساتھ کچھ فالو اپ کوشچن کرتے ہیں امیگریشن آفیسر، تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ کیا آپ کو انگلش سمجھ آ رہی ہے۔ تو اگر آپ سب کا جواب نو دیتے رہیں گے تو وہ اسی لیے میک شور کرنا چاہیں گے کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہے ہیں سوال۔ تو میں یہ سوالات کنٹینیو کروں گا، جن سوالوں کے ساتھ وہ فالو اپ کوشچن کرتے ہیں میں وہی فالو اپ کوشچن ان کے بعد پوچھوں گا، اور جن سوالوں کے آگے کوئی فالو اپ کوشچن نہیں ہے وہ میں بس سوال پوچھ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ Have you ever persecuted, either directly or indirectly, any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی ظلم کیا ہے براہ راست یا بالواسطہ، نسل، مذہب، قومیت، رکنیت کی وجہ سے کوئی بھی شخص کسی خاص سماجی گروہ میں ہو یا سیاسی رائے رکھتا ہو؟ اس کا کوئی فالو اپ کوشچن نہیں ہے، جس سے ایک جواب ہے یس اور نو۔ پھر اگلا سوال ہے، بٹوین مارچ 23 1933 and May 8 1945 did you work for or associate in any way either directly or indirectly with A, the Nazi government of Germany؟ آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ B, any government in any area occupied by, allied with or established with the help of Nazi government of Germany؟ اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ C, any German, Nazi or SS military unit, paramilitary unit, self-defense unit, vigilante unit, citizen unit, police unit, government agency or office, extermination camp, concentration camp, prison, labor camp اور transit camp۔ اس کا جواب آپ نے دینا ہے، اور یہ سارے سوالات ہیں جو جرمنی کی نازی پارٹی تھی اس کے متعلق۔ تو اگر آپ اس دوران پیدا نہیں ہوئے ہیں تو اس کا جواب زیادہ تر لوگوں کا نو ہی بنے گا، اور اگر آپ اس دوران پیدا ہوئے ہیں تو آپ اپنے حساب سے جواب دیں، آپ کا کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ پھر اگلا سوال ہے، were you ever involved in any way with any of the following؟ کیا آپ کبھی درج ذیل میں سے کسی کے ساتھ کسی بھی طرح سے ملوث ہے؟ ابھی سوالات ہیں 5۔ اے، جینوسائڈ، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ بی، ٹارچر، پھر اس کا فالو اپ کوشچن وہ پوچھیں گے، ڈو یو نو واٹ ٹارچر مینس؟ یعنی آپ نے جواب دیا پھر وہ پوچھ سکتے ہیں ڈو یو نو واٹ ٹارچر مینس؟ اس کا جواب ہے کاز گریٹ پین ٹو سم ون، کسی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچانا۔ پھر اگلا ہے سی، کلنگ اور ٹرائنگ ٹو کل سم ون، یعنی اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو مارنے کی کوشش کری ہے یا مارا ہے۔ ڈی، بیڈلی ہرٹنگ اور ٹرائنگ ٹو ہرٹ اے پرسن آن پرپز، کبھی آپ نے کسی کو برے طریقے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے یا اس کو خاص کر کے آپ نے کسی شخص کو تکلیف پہنچائی ہے، یعنی فزیکلی، تو اس کا جواب نے دینا ہے۔ پھر اگلا ہے ای، فورسنگ اور ٹرائنگ ٹو فورس سم ون ٹو ہیو اینی کائنڈ آف سیکچوئل کانٹیکٹ اور ریلیشن شپ، کیا کسی کو زبردستی آپ نے ازدواجی تعلق یا سیکچوئل ریلیشن شپ میں رکھنے کے لیے فورس کیا ہے۔ پھر ایف ہے، ناٹ لیٹنگ سم ون پریکٹس ہز اور ہر ریلیجن، یعنی کسی کو اس کا مذہب کی جو ہے وہ پریکٹس، یعنی مذہب پہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہو نہ کرنے دیا ہو، تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ پھر یہ ختم ہو گئے سوالات، اب اگلا سوال شروع ہوگا۔ وہ ہے were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise participate in any of the following groups؟ کیا آپ نے کبھی ان گروپ میں سے کسی گروپ میں حصہ لیا ہے؟ ملٹری یونٹ، یعنی ملٹری کا جو یونٹ ہوتا ہے، کیا آپ نے اس میں سرو کیا ہے؟ اگلا سوال ہے پیرا ملٹری یونٹ۔ پیرا ملٹری یونٹ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ A group of people who act like a military group but are not part of the official military، یعنی ایسے لوگوں کا گروپ جو ایک ملٹری گروپ کی طرح وہ ایکٹ کرتا ہے مگر وہ حقیقت میں اس کا جو آفیشیل جو ملٹری ہوتی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سی، پولیس یونٹ۔ ڈی، سیلف ڈیفینس یونٹ۔ ان سب کے اپنے جوابات دیتے جانے ہیں۔ پھر ای، ویجیلانٹے یونٹ۔ پھر ویجیلانٹے یونٹ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ A group of people who act like the police but are not part of the official police، یعنی ویجیلانٹے یونٹ وہ ہوتا ہے جو ایک گروپ لوگوں کا جو پولیس کی طرح سے ایکٹ کرتا ہے کہ جیسے وہ پولیس والے ہیں مگر وہ حقیقت میں آفیشیلی پولیس والے نہیں ہوتے۔ پھر ایف ہے ریبل گروپ۔
G ہے gorilla group, a group of people who use weapons against or otherwise physically attack the military, police, government or other people. اگلا سوال ہے were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise participate in any of the following groups? A. Military unit. کیا ملٹری یونٹ سے آپ کا تعلق تھا، آپ نے کبھی سرو کیا ہے؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے بی. پیراملٹری یونٹ، a group of people who act like a military group but are not part of the official military. ایسے لوگوں کا گروپ جو ملٹری کی طرح ایکٹ کرتا ہے مگر حقیقت میں وہ آفیشیل ملٹری نہیں ہوتے. سی. پولیس یونٹ، کہ کسی پولیس یونٹ میں آپ نے سرو کیا ہے. ڈی. سیلف ڈیفense یونٹ، کہ آپ نے کبھی سیلف ڈیفense یونٹ میں سرو کیا ہے. ای. وجیلانٹے یونٹ. وجیلانٹے یونٹ کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے. A group of people who act like the police but are not part of the official police. یعنی ایک لوگوں کا گروپ جو پولیس کی طرح ایکٹ کرتا ہے مگر آفیشیلی وہ پولیس نہیں ہوتا. ایف. ریبل گروپ. ریبل گروپ کیا ہے؟ جو مختلف ملکوں کے اندر حکومت کے خلاف باغی گروپ جو کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ریبل گروپ کہلاتے ہیں. گوریلا گروپ، a group of people who use weapons against or otherwise physically attack the military, police, government or other people. گوریلا گروپ کیا ہے جی؟ ایسے لوگوں کا گروپ جو ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہو اور فزیکل یعنی لوگوں پہ اٹیک کرتا ہو، ملٹری کے اوپر، پولیس کے اوپر، گورنمنٹ یا عام جو لوگ ہیں ان کے اوپر، وہ گوریلا گروپ کہلاتا ہے. پھر ایچ ہے جی ملیشیا، an army of people not part of the official military. یہ ملیشیا کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں کی آرمی ہو جو حقیقت میں آفیشیل ملٹری نہ ہو، بس لوگوں نے خود بنا لی ہو. پھر آئی جو ہے انسرجنٹ آرگنائزیشن، a group that uses weapon and fights against a government. یہ انسرجنٹ آرگنائزیشن وہ ہیں ایک ایسا گروپ جو ہتھیاروں سے حکومت کے خلاف لڑتا ہو. پھر اگلا سوال ہے were you ever a worker, volunteer or soldier or did you otherwise ever serve in any of the following? Prison or jail, prison camp, detention facility, a place where people are forced to stay. Labor camp, a place where people are forced to work. Any other place where people are forced to stay. اگلا سوال ہے 17 were you ever a part of any group or did you ever help any group, unit or organization that uses a weapon against any person or threatened to do so? کیا آپ کسی ایسے گروپ کا حصہ تھے یا آرگنائزیشن کا حصہ تھے جس نے ویپن کا استعمال کیا ہو کسی آدمی کے خلاف یا اس کو دھمکی لگائی ہو کرنے سے؟ تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے. پھر اگلا ہے did you ever sell, give or provide weapons to any person or help another person sell, give or provide weapons to any person. کیا آپ نے کبھی کسی کو ہتھیار بیچے ہیں، پرووائڈ کیے ہیں کسی بندے کو، یا پھر کسی ایسے بندے کی مدد کی ہے بیچنے میں کہ وہ کسی کو وہ جو ہے ہتھیار بیچ سکے؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے. اگلا سوال ہے did you ever receive any type of military, paramilitary or weapons training. اب اس کے بیچ میں کیا ہے؟ پیراملٹری کیا ہے اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. a group of people who act like a military group but are not part of the official military. یعنی پیراملٹری ہوتی وہی ہے جو آفیشیل ملٹری نہیں ہوتی، وہ اپنا کو ملٹری کہتے ہیں، ایک ملٹری گروپ بنا کے کام کرتے ہیں. تو وہ ایک طریقے سے غیر قانونی ہوتا ہے کیونکہ وہ حکومت سے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سوال اگین میں ریپیٹ کر دوں ڈیڈ یو ایور ریسیو، کیا آپ نے کبھی حاصل کی ہے ملٹری یعنی ملٹری کی ٹریننگ یا پیراملٹری کی ٹریننگ یا ویپنس کی ٹریننگ؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے. اگلا سوال ہے ڈیڈ یو ایور ریکروٹ، آسک، enlist, sign up, conscript, require or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group. کیا آپ نے کبھی بھرتی کیا ہے یا کسی کو سائن کروایا ہے یا کسی کو بولا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ آپ نے جی ملٹری میں سرو کرنا ہے آرم فورسز کے ساتھ 15 سال سے کم عمر بچوں کو؟ تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے. اگلا سوال ہے ڈیڈ یو ایور یوز any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat. کیا آپ نے 15 سال سے کم عمر بچوں کو استعمال کیا ہے تاکہ جو ہے وہ جنگ کے اندر لڑ سکیں؟ تو میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ کر کے بتاتا ہوں. کیا آپ نے کبھی 15 سال سے کم عمر کے کسی فرد کو ایسا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، ایسی کوئی چیز جس میں لڑائی لوگوں کی مدد یا مدد کی گئی ہو؟ تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے. پھر اگلا سوال ہے have you ever committed, assisted in committing
or attempted to commit or crime or offense for which you were not arrested. क्या आपने कभी किसी ऐसे जुर्म या जुर्म का अर्तकाब किया है, इसके अर्तकाब में मदद की है या करने की कोशिश की है जिसके लिए आपको गिरफ्तार नहीं किया गया? अगला सवाल है, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, cited or detained by any law enforcement officer, including immigration official or any official of the US Armed Forces for any reason? क्या क्या आपको कभी किसी कानून नाफिज करने वाले अफसर बशमूल इमिग्रेशन एहलकार या अमरीकी मुसल्लह फ़ौज का कोई एहलकार किसी भी वजह से गिरफ्तार, हवाला या हिरासत में लिया गया है? फिर अगला सवाल है, हैव यू एवर बीन चार्ज विद कमिटिंग, अटेम्प्टिंग टू कमिट और असिस्टिंग इन कमिटिंग एनी क्राइम और ऑफेंस? क्या आप पर कभी किसी जुर्म या जुर्म के इर्तिकाब की कोशिश या मदद करने का इल्ज़ाम लगाया गया है? फिर अगला सवाल है, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम और ऑफेंस? क्या आपको कभी किसी जुर्म या जुर्म की सज़ा सुनाई गई है? फिर अगला सवाल है, हैव यू एवर बीन प्लेस्ड इन एन अल्टरनेटिव सेंटेंसिंग और रिहैबिलिटेटिव प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल डाइवर्जन, डिफर्ड प्रोसिक्यूशन, विदहेल्ड एडजुडिकेशन, डिफर्ड एडजुडिकेशन? आपको कभी किसी मुतबादिल सज़ा या बहाली के प्रोग्राम में रखा गया है, मसलन मौखर इस्तखाज़ा, रोका गया फ़ैसला, मौखर फ़ैसला? जो तर्जुमा मैंने इसका किया है वो ये कि आपको किसी बहाली मुतबादिल प्रोग्राम में रखा गया है और या फिर जो है ना यानी ये उन लोगों के लिए है जो बाज़ औक़ात किसी नशे में लग जाते हैं या किसी जुर्म की उनको आदत लग जाती है, उनको रिहैबिलिटेटिव प्रोग्राम में रखा जाता है ताकि वो जो है उनको जो है ना सज़ा माफ़ कर दी जाती है और उनको जो है किसी ऐसे प्रोग्राम में रख दिया जाता है जब तक वो कंप्लीट करके वो बेहतर शहरी बन सके। तो उसका जवाब आपने देना है। फिर अगला सवाल है, हैव यू एवर रिसीव्ड अ सस्पेंशन सेंटेंस, बीन प्लेस्ड ऑन प्रोबेशन और बीन पैरोल्ड? क्या आपको कभी मौत सज़ा मिली है, प्रोबेशन पर रखा गया है या पैरोल पर किया गया है? फिर अगला सवाल है, हैव यू एवर बीन इन जेल और प्रिजन? इसका जवाब आपने देना है कि क्या आप कभी जेल या कैद में गए हैं। हैव यू एवर ए बीन अ हैबिचुअल ड्रिंकर, यानी आप एक शराब के आदी हों, कभी ऐसा हुआ है शराब की कि आप बहुत ज़्यादा शराब के आदी हो बन चुके हों? बी बीन अ प्रोस्टिट्यूट और प्रोक्योर्ड एनीवन फॉर प्रोस्टिट्यूशन? क्या आपने कभी जो है प्रोस्टिट्यूशन के अंदर आप लगे हों या आपने किसी को जो है ना प्रोस्टिट्यूशन के काम में लगाया हो? सी सोल्ड और स्मगल्ड कंट्रोल सब्सटेंसेस, इलीगल ड्रग्स और नारकोटिक्स, यानी आपने गैर कानूनी जो है अद्वियात को बेचा हो या जो ड्रग्स हैं उनको बेचा हो, तो वो आपने कभी किया? इसका जवाब आपने देना है। बीइंग मैरिड टू मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम, यानी एक से ज़्यादा लोगों से शादी की हुई हो एक ही वक्त में। फिर अगला है, मैरिड समन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इमिग्रेशन बेनिफिट, किसी से इसलिए शादी की हो कि उससे इमिग्रेशन का फ़ायदा हासिल किया जा सके, यानी ग्रीन कार्ड वगैरह जो इस्तेमाल किए जाते हैं शादी करके, वो उसका रेफरेंस दिया जा रहा है। तो क्या आपने कभी किसी से शादी करी है इमिग्रेशन का फ़ायदा हासिल करने के लिए? फिर एफ है, हेल्प एनी वन टू एंटर और ट्राई टू एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स इलीगली, क्या आपने कभी किसी की मदद करी है अमेरिका के अंदर दाखिल होने में या गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल होने की किसी की मदद करी है? गैम्बल्ड लीगली और रिसीव्ड इनकम फ्रॉम इलीगल गैम्बलिंग, यानी गैर कानूनी तौर पे आपने जुआ खेला है या सट्टा किया है और या उससे आपने आमदनी हासिल करी हो गैर कानूनी तरीके से। व्हाट इज़ इलीगल गैम्बलिंग? नॉट अलाउड अंडर द लॉ, यानी ये आपसे सवाल इमिग्रेशन ऑफिसर कर सकता है फॉलो अप क्वेश्चन कि ये लीगल गैम्बलिंग क्या चीज़ है। तो उसका जवाब सिंपली आपने ये देना है, नॉट अलाउड अंडर द लॉ, वो चीज़ जो कानून के अंदर जिसकी इजाज़त ना हो, तो नॉट अलाउड अंडर द लॉ। फिर अगला सवाल है, फेल्ड टू सपोर्ट योर डिपेंडेंट्स और टू पे एलिमोनी, अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद की किफ़ालत करने में नाकाम रहे या भत्ता अदा करने में नाकाम रहे, यानी ये वो चीज़ें हैं जो आप जिनके बच्चे होते हैं उनको डिपेंडेंट उनको पैसे देने पड़ते हैं, या जिनकी शादी हो चुकी है और उनकी डिवोर्स हो गई है और फिर उनको अपनी जो फॉर्मर वाइफ है उसको एलिमोनी देनी होती है। तो क्या आपने कभी ऐसा है कि आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी और आपने नहीं अदा की हो? फिर अगला है, आई मेड any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? तर्जुमा क्या है, क्या आपने कोई अवामी फ़ायदा हासिल करने के लिए अमेरिका में कोई गलत बयानी की है? नहीं, बात लोग फूड स्टैम्प या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हासिल करते हैं, तो क्या उसके लिए आपने कभी गलत बयानी से काम लिया है? फिर अगला सवाल है,
Have you ever given any US government officials any information or documentation that was false, fraudulent or misleading? क्या आपने कभी अमेरिकी हुकूमत के किसी एहलकार को कोई ऐसी मालूमात या दस्तावेज़ात दी हैं जो गलत, धोखाधही या गुमराहकुन थी? यानी आपने कभी कोई गलत डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं हुकूमत के किसी एहलकार को दिए हों, जिसमें आपने झूठ बोला हो या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की हो? तो ये आपने इसका जवाब देना है। फिर अगला सवाल है, हैव यू एवर लाइड टू एनी यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेन एंट्री और एडमिशन इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स और टू गेन इमिग्रेशन बेनिफिट व्हाइल इन द यूनाइटेड स्टेट्स? क्या आपने कभी झूठ बोला है रियासत के में दाखिला हासिल करने के लिए या फिर इमिग्रेशन के फ़ायदे हासिल करने के लिए अमेरिकी हुकूमत के किसी एहलकार से कभी आपने झूठ बोला है? इसका जवाब आपने देना है। फिर इसकी एग्जाम्पल वो पूछेंगे, ये फॉलो अप क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इमिग्रेशन बेनिफिट? वीज़ा, ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इमिग्रेशन बेनिफिट? इसका जवाब है वीज़ा, ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप। यानी ज़ाहिर सी बात है, जो इमिग्रेशन का बेनिफिट है किसी को हासिल करना हो तो उसको वीज़ा चाहिए होता है या ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप भी। यानी अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर हो मगर वो सिटीजनशिप हासिल करने के लिए कोई झूठ बोले तो ये सारे बेनिफिट्स कहलाते हैं। तो सबसे आसान है वीज़ा और ग्रीन कार्ड, ये आपको याद है, और सिटीजनशिप ये भी इसका हिस्सा है। तो अगर वो सवाल फॉलो अप पूछेंगे तो आपको उसका जवाब ये देना है। अगला सवाल कंटिन्यू करते हैं। हैव यू एवर बीन रिमूव्ड, एक्सक्लूडेड और डिपोर्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स? व्हाट इज़ डिपोर्टेड मीन? यानी सवाल ये है कि क्या आपको कभी यहाँ से निकाला गया है या डिपोर्ट किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स से? तो फिर उसने फॉलो अप क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ डिपोर्टेड मीन, यानी डिपोर्टेशन का मीन क्या है? तो उसका जवाब आपने देना है, टू फोर्स अ पर्सन टू लीव और सेंड बैक टू देयर कंट्री। किसी बंदे को ज़बरदस्ती उसके मुल्क वापस भेजना। तो मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट इज़ डिपोर्टेड मीन? टू फोर्स अ पर्सन टू लीव और सेंड बैक टू देयर कंट्री। अगला सवाल है, हैव यू एवर बीन ऑर्डर्ड, रिमूव्ड, एक्सक्लूडेड और डिपोर्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स? जवाब इसका आपने देना है कि क्या आपको कभी ऑर्डर ऑर्डर हुआ है आपको निकालने का या यहाँ से डिपोर्टेशन का ऑर्डर हुआ है? इसका जवाब आपने देना है। फिर अगला सवाल है, हैव यू एवर बीन प्लेस्ड इन रिमूवल, एक्सक्लूजन, रिसेशन और डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग? क्या आपको कभी डिपोर्टेशन की, यानी मैं इसकी तर्जुमा करके बताता हूँ कि आपको कभी हटाने, अखराज, तनसीख या मुल्क बदरी की कार्रवाई में रखा गया है? यानी बाद लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको डिपोर्टेशन की प्रोसीडिंग में डाल दिया जाता है, बाद में वो केस जीत जाते हैं कि नहीं जी ये गलत, इनको डिपोर्ट किया जा रहा था, इनका राइट है यहाँ रहने का। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपको कभी इन प्रोसीडिंग में डाला गया है? तो इसका जवाब आपने देना है। फिर अगला सवाल है, आर रिमूवल, exclusion, rescission, or deportation proceeding, including administratively closed proceeding, currently pending against you? क्या बरतरफी, खराज, तनसीख या मुल्क बदरी की कार्रवाई बशमूल इंतज़ामी तौर पर बंद कार्रवाई फ़िलहाल आपके ख़िलाफ़ ज़ेर इल्तिवा है? यानी आपके ख़िलाफ़ कोई कोर्ट में प्रोसीडिंग या तो चल रही हैं या बंद हो चुकी हैं कि जी आपको डिपोर्ट किया जाए, ये ऐसा कोई सीन है कि आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई चल रही हो या हो ख़त्म भी हो चुकी हो कि जी आपको डिपोर्ट किया जाए? तो उसका जवाब आपने देना है। फिर अगला सवाल है, हैव यू एवर सर्व्ड इन द यूएस आर्म्ड फोर्सेस? कि आपने कभी अमेरिकी मुसल्लह फ़ौज में खदमत अंजाम दी है? इसका जवाब आपने देना है। फिर अगला सवाल है, आर यू करंटली अ मेंबर ऑफ द यूएस आर्म्ड फोर्सेस? क्या आप करंटली अमेरिका की जो आर्म फोर्सेस हैं उसके मेंबर हैं? फिर अगला सवाल है, हैव यू एवर बीन कोर्ट मार्शल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिवली सेपरेटेड और डिसिप्लिन्ड, और हैव यू रिसीव्ड एन अदर देन ऑनरेबल डिस्चार्ज व्हाइल इन द यूएस आर्म्ड फोर्सेस? क्या आपको कभी अमेरिका की, अगर आप आर्मी में काम करते थे तो क्या कोर्ट मार्शल हुआ है या आपको डिसिप्लिन किया गया है या आपको ऑनरेबल की डिस्चार्ज मिला है? उसके अलावा यानी ऑन, बल्कि आप ऑनरेबल डिस्चार्ज के अलावा किसी दूसरे तरीके से डिस्चार्ज किए गए, यानी ऑनरेबल तो डिस्चार्ज हर बंदा होता ही है एंड में, मगर उसके अलावा किसी दूसरे तरीके से आपको डिस्चार्ज किया गया हो जब आप अमेरिकन आर्मी में सर्व कर रहे थे? तो इसका जवाब आपने देना है अगर आपने आर्मी में सर्व किया है यस और नो के हिसाब से। फिर अगला सवाल है, हैव यू एवर बीन डिस्चार्ज फ्रॉम ट्रेनिंग और सर्विस इन द यूएस आर्म फोर्सेस बिकॉज यू आर एन एलियन? यानी कभी आपको अमेरिकन आर्मी से निकाला गया है सिर्फ इस वजह से कि आप एक एलियन थे, यानी आप जो है एक बाहर के मुल्क के रहने वाले थे और आप यहाँ पे सिटीजन नहीं थे? फिर अगला सवाल है, हैव यू एवर लेफ्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू अवॉइड बीइंग ड्राफ्टेड इन द यूएस आर्म फोर्सेस? क्या आपने कभी अमेरिका को छोड़ा है ताकि आपको अमेरिका की आर्म फोर्सेस में ना जाना पड़े? यानी क्योंकि बाद लोगों को जो 21 साल के बाद जो इनको अमेरिका की आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी पड़ती है, तो अगर आप यहाँ रहते थे और आप सिर्फ इस वजह से मुल्क छोड़ के चले गए ताकि मुझे आर्म फोर्सेस ज्वाइन ना करनी पड़े, क्या ऐसा कभी हुआ है?
تو اس کا جواب اپنے ہاں یا نہ میں دینا ہے. پھر اگلا سوال ہے ہیو یو ایور اپلائیڈ فار اینی کائنڈ آف ایگزمپشن فرام ملٹری سروس ان دا یو ایس آرم فورسز. کیا آپ نے کبھی کوئی ایگزمپشن کے طور پہ اپلائی کی ہے کہ بھائی مجھے جو ہے نا ملٹری کے اندر جو ہے نا سروس نہیں کرنی، تو آپ مجھے ایگزمپشن چاہیے. تو یہ آپ کا جواب آپ نے دینا ہے. پھر ہیو یو ایور ڈیزرٹڈ فرام دا یو ایس آرم فورسز. ترجمہ کیا ہے کہ آپ نے کبھی امریکی مسلح افواج سے کنارہ کشی اختیار کی ہے. مینس کہ آپ نے اس سے جو ہے نا آپ آرم فورسز سے پیچھے چلے گئے ہوں کہ بھائی مجھے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا. تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے اگر آپ آرمی میں کام کرتے تھے. پھر اگلا سوال ہے آر یو اے میل ہو lived in the United States at any time between your 18th and 26th birthday. This does not include living in the United States as a lawful non-immigrant. یعنی کیا آپ ایک مرد ہیں جو امریکہ کے اندر 18 سے 26 سال کے دوران یہاں پر رہتا تھا. اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو یہاں پر قانونی طریقے سے نان امیگرنٹ ویزا پہ رہتے تھے. تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے. اور میں اس کا ترجمہ بھی کر دوں، کیا آپ امریکی مرد ہیں جو آپ کے 18ویں اور 26ویں سالگرہ کے درمیان کسی بھی وقت ریاست متحدہ میں رہتے ہیں. اس میں امریکہ ایک قانونی غیر تارکین وطن کے طور پر رہنا شامل نہیں ہے. امریکہ میں جو غیر تارکین وطن جو ہے ان کا رہنا شامل نہیں ہے. اچھا بھی اگلا سوال ہے ڈو یو سپورٹ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ فارم آف گورنمنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. اچھا اب یہ جو سوال ہے میں اس پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ 5 سوال ہیں جو آخر میں آپ سے پوچھتے ہیں. یعنی آپ کا جو اوتھ لے رہے ہوتے ہیں یہ وہی 5 سوال ہیں جو اوتھ میں ہیں. اور یعنی آپ کے تمام سوال جواب اس نے پوچھ لیے ہیں. اب یہ جو اوتھ کے جو سوال ہیں یعنی آپ کو ہاتھ کھڑا کر کے جو اوتھ لینا ہے کہ جی میں امریکہ کے قانون کو سپورٹ کرتا ہوں، تو یہ وہ سوال ہیں. ان کو ذرا آپ غور سے سمجھیں کیونکہ یہ وہ 5 سوال ہیں کہ وہ چاہے باقی سوال اسکپ کر دیں، یہ ہر حالت میں آپ سے سوال پوچھے جائیں گے کیونکہ آپ کو آخر میں اوتھ لینا ہے. تو سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں پھر میں اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں اور آپ کا اس کا جواب یس ہے ان تمام کا، کیونکہ یعنی آپ ان سے ایگری کرتے ہیں تو پھر آپ اوتھ اٹھا رہے ہیں کہ پھر آپ کو سٹیزن شپ ملے گی. ڈو یو سپورٹ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ فارم آف گورنمنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. کیا آپ امریکہ کے آئین اور طرز حکومت کی حمایت کرتے ہیں؟ یس آپ کا اس کا جواب ہے، تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر اگلا سوال ہے ڈو یو انڈرسٹینڈ دا فل اوتھ آف ایلیجنس ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. کیا آپ امریکہ سے وفاداری کا مکمل حلف سمجھتے ہیں؟ یعنی امریکہ سے وفاداری کیا ہے اس کو آپ مکمل طور پہ سمجھتے ہیں. یس اس کا جواب آپ نے دینا ہوگا آگے. یس. پھر اگلا سوال ہے آر یو willing to take the full oath of allegiance to the United States. کیا آپ امریکہ سے مکمل وفاداری کا حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے جی یس کہ ہاں میں تیار ہوں. پھر یہ آپ سے فالو اپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں what is that اور what is oath of allegiance. یعنی یہ کیا ہے، oath of allegiance کیا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. I promise to be loyal to the United States. میں امریکہ سے وفاداری کا وعدہ کرتا ہوں. تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سوال پوچھ سکتا ہے واٹ از اوتھ آف ایلیجنس، واٹ از دیٹ اور واٹ از اوتھ آف ایلیجنس. تو اس کا جواب کیا ہے آئی پرومس ٹو بی لوئل ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. میں امریکہ سے وفاداری کا وعدہ کرتا ہوں. تو یہ اس کا جواب ہے. If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? یعنی اگر قانون اجازت دے تو کیا آپ امریکہ کے لیے ہتھیار اٹھائیں گے؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے یس بالکل. اور پھر وہ آپ سے سوال کر سکتا ہے سمجھنے کے لیے واٹ از بیئر آرم مین، یعنی ہتھیار اٹھانے کا کیا مقصد ہے. ٹو یوز اے گن یعنی گن کا استعمال کرنا. تو یہ اگین میں ریپیٹ کر دوں فالو اپ کوشچن اگر وہ پوچھے گا واٹ از بیئر آرم مینس یعنی ہتھیار اٹھانا کا کیا مقصد ہے، تو ٹو یوز اے گن یعنی گن کا استعمال کرنا ہتھیار اٹھانے کے برابر ہے. پھر اگلا سوال ہے if the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the US Armed Forces. یعنی اگر قانون کا اجازت دے، اس کا تقاضا کرتا ہے، تو کیا آپ امریکی مسلح افواج میں غیر جنگی خدمات انجام دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا جواب ہے یس. یعنی کیا اگر قانون اجازت دے تو کیا آپ امریکی جو افواج ہے اس میں جو غیر جنگی خدمات ہیں کیا آپ وہ کام کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بولیں گے یس تو وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ واٹ از نان کمبیٹنٹ سروس، یعنی نان کمبیٹنٹ سروس کیا ہے. تو اس کا جواب آپ سمپل جو سب سے آسان ہے سچ ایز کوکنگ. یعنی اگر امریکی افواج لڑائی جنگ میں شامل ہیں اور آپ ان کی مدد کر رہے ہیں تو آپ زیادہ کھانا بنا کے ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بوڑھے ہیں اور آپ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تو آپ کھانا بنا سکتے ہیں ان کے لیے. تو یہ سب سے آسان ہے سچ ایز کوکنگ. تو یہ جواب اگر آپ یاد کر لیں تو آسانی کے ساتھ یہ ایکسیپٹیبل ہے. پھر آخری سوال ہے if the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction. یعنی اگر قانون اجازت دے تو کیا آپ شہری رہنمائی کے تحت قومی اہمیت کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی
اگر قانون اجازت دے تو کہ جو قومی اہمیت کے کام ہے کیا آپ ان کو کریں گے؟ تو آپ نے بولنا ہے یس. پھر وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں واٹ از ورک آف نیشنل امپورٹنس، یعنی نیشنل امپورٹنس کا ورک کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے سچ ایز ہیلپنگ پیپل ان ارتھ کوئک، یعنی اگر کہیں پہ ارتھ کوئک آ جاتا ہے تو آپ ان کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ سب سے آسان ہے. کہیں ارتھ کوئک آ جاتا ہے یا فلڈ آ جاتا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کی اسٹیٹ میں فلڈ آتے ہیں تو آپ کسی کو اگر وہ آسانی سے یاد ہوتا ہے تو آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو واٹ از ورک آف نیشنل امپورٹنس سچ ایز ہیلپنگ پیپل ان ارتھ کوئک، یعنی لوگوں کی زلزلہ اگر آ جائے تو ان میں مدد کرنا. تو یہ وہ 50 سوالات ہیں جو آپ سے امیگریشن آفیسر پوچھے گا. اگر آپ نے ان تمام سوالوں کو اپنے پیپر پہ آپ پڑھیں، میرا یہ درخواست ہے کہ جو پیپر آپ نے بھرا ہے N400 اس کو پڑھیں. پھر اس ویڈیو کو آپ دیکھ کر جو فالو اپ کوشچن میں نے بتایا آپ اس پہ فوکس کریں. یہ آپ کو بار بار سننا پڑے گا اور یہ سوالوں کے آپ سنتے رہیں گے تو اس سے آپ کو یاد بھی ہو جائے گا کہ یہ سوال پوچھے تھے، مجھے یاد ہیں یہ الفاظ. اور پھر جو میں نے فالو اپ کوشچن بتائے ان کے آنسر آپ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ نے وہ آنسر یاد کر لیے تو کیونکہ جو امیگریشن آفیسر ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آج کے دور میں جو نئی سختیاں ہو رہی ہیں کہ وہ ان کو فیل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو سوال یاد کرنے بہت ضروری ہیں. جو فالو اپ کوشچن ہے ان کا مطلب تو وہ پوچھیں گے تو آپ اس کا جواب دے سکیں گے. باقی یہ کہ سوالوں کو آپ ریپیٹلی پڑھ کے نو جن کا زیادہ تر کا جواب ہے وہ آپ ان کی تیاری بار بار ریپیٹ کریں. ویڈیو کو چاہیں تو بار بار آپ دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی فیڈ بیک ہو تو پلیز ضرور ویڈیو میں کمنٹس میں بتائیے گا. شکریہ.